السلام علیکم میرے پیارے پیارے میلے بولے بالے ننے منو چنو، کیسے ہو آپ لوگ؟ ماشاء اللہ رمضان، اوئے ہوئے بچوں کی تو موجیں ہیں، اوئے ہوئے 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 دیکھو تو کیا کیا افطاریاں پڑی ہوئی ہیں۔ افطاری کے وقت تو بچوں کی بہت موج ہوتی ہے بھائی، بڑی موج کرتے ہیں۔ مائمہ تو ایسے بھاگتی ہے افطاری کے برتنوں کے درمیان، اور کبھی اس چیز کو چھیڑ کبھی اس کو چھیڑ، اس سے صبر نہیں ہوتا نا اذان تک۔ وہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیز منہ میں ڈالتی ہے، پھر اس کے پاپا اس کو منع کرتے ہیں، پھر رکھ دیا، پھر اگلی پلیٹ پہ جا کے اس کا دل للچاتا ہے، پھر وہ چاہتی ہے کہ میں جلدی سے منہ میں ڈالوں۔ تو بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ یعنی یہ انجوائے کرنے والا ماحول ہوتا ہے افطاری کا۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین دیا، اور جس میں ہمیں ہمارے اتنے مزے ہیں، اتنے مزے ہیں۔ ہاں، اور بچوں اب تو بڑا ہی بہت ہی جو ہے وہ ایک قابل ذکر بات ہے کہ رمضان کریم کا آخری اشرہ شروع ہو گیا، جس کے اندر نا جو راتیں ہیں نا، بھلا کون کون سی، 21ویں رات وہ جو گزر گئی ہے کل، 23ویں اور ایک آج ہے، 21 23 25 27 29، یہ 5 راتیں ہیں جو اللہ کے قریب بہت ہی زیادہ قابل عزت اور قابل قدر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک رات کی عبادت بھلا کتنی سالوں کے برابر ہے؟ 83 سال اور 4 ماہ۔ آپ 83 سال اور 4 ماہ عبادت کریں نا، تو وہ اس کے برابر ہوگی جو آپ ایک لیلۃ القدر یعنی 21 23 25 27 29 کو عبادت کریں گے، اس کے برابر ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ یہ راتیں جو ہے نا، ان کو جاگ کر، نیٹ پہ نہیں جاگ کر، مصلے پہ، ٹھیک ہے، مسجد میں جاگنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ پتہ ہے ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 27 نمازوں کے برابر ہوتا ہے نا۔ تو اگر آپ مسجد میں رات کو امام کے پیچھے جاگ کے، تراویح کی نماز آپ کے سامنے ہو رہی ہے نا، ارد گرد تراویح کی نماز ہو رہی ہے، تو ادھر آپ چاہے 10 بجے تراویح ختم ہو جائے، چاہے رات کے 9:30 بجے ہو جائے، 11 بجے ہو جائے، لیکن اس میں ثواب آپ کو پوری رات کے قیام کا ملتا ہے کہ آپ نے پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کی ہے۔ واہ بھائی واہ، کیسے پیکیجز ہیں بچوں کے لیے! ہمارے بچوں کے لیے تو بہت زیادہ پیکیجز ہیں، اور رمضان تو بڑے ہی زیادہ پیکیجز لے کے آیا، بڑے ہی زیادہ پیکیجز لے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قسمت میں یہ کرے، اور آپ اپنے امی ابو کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے عالم اسلام کے لیے، عالم اسلام کیا ہے؟ ساری دنیا کے مسلم ممالک جدھر جدھر مسلمان رہتے ہیں، ان سب کے لیے اس مہینے میں، ان دنوں میں بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں۔ اور آج کا جمعہ، یہ جو رمضان کا تیسرا جمعہ ہے نا، اس کو باقی 2 جمعوں پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، پھر آخری جمعہ آئے گا، وہ بھی اسی طرح سے فضیلت کا حامل ہوگا، اس میں بھی بڑی فضیلت ہوگی۔ تو اس جمعے کو نا آپ نے بالکل کوئی فضول بات نہیں کرنی، نیٹ پہ کوئی خرافات، یہ جو موویاں اور یہ ویڈیوز اور یہ بالکل بھی نہیں دیکھنی۔ صرف آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے، یا پھر اور اگر آپ کو زیادہ نہیں نا آتا تو استغفر اللہ کر لیں، ٹھیک ہے، استغفر اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ دیکھیں، اگر جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو پورا پڑھنا ہے، کہیں ایسا نہ کریں صرف لا الہ کہہ کے چھوڑ دیں۔ اگر لا الہ کہہ کے چھوڑ دیا نا، اس کا مطلب بھلا کیا ہونا ہے؟ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ جب تک آپ آگے الا اللہ نہیں نہ کہیں گے، اس وقت تک آپ کی بات مکمل نہیں ہونی۔ اس لیے بڑی احتیاط سے پڑھنا ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بچوں، اگر آپ دن میں 100 دفعہ پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اتنا اجر ہے اس کا، اتنا اجر ہے کہ زمین آسمان سارے اس کی، آپ کی جو یہ تسبیح ہے نا، اس سے بھر جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تسبیح ہے، اتنی بھاری ہے۔ پھر الحمدللہ آپ کہتے ہیں نا، الحمدللہ، اس کا بھلا کتنا ثواب ہے۔ آپ 100 گھوڑا جو ہے وہ اس کو پوری طرح لیس، یعنی اس کو جہاد کے لیے بالکل تیار، اچھے ہتھیاروں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو صدقہ کریں، اس کا اتنا ثواب ہے 100 دفعہ الحمدللہ کہنے کا۔ اور اگر آپ جو اللہ اکبر کہیں تو یہ بھی بہت ثواب ہے اس کا بھی۔ ہاں، اور ایک سبحان اللہ کہنے کا
سبحان اللہ 100 دفعہ آپ کہیں تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ، وہ بھی جہاد کے لیے تیار، اس لیس کا مطلب پر ہر طرح سے، تو وہ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ اور آپ اللہ اکبر کہیں، اس تصویر سے بھی زمین و آسمان بھر جاتے ہیں اور فرشتے اس کو لینے کے لیے لپکتے ہیں۔ تو یہ ساری تسبیحات جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہے جمعے کے دن، اور سب سے زیادہ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف، اللہم صلی علی محمد۔ اگر پورا نہیں آتا، ویسے تو درود ابراہیمی آپ کو آتا ہوگا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر چھوٹا درود پڑھنا ہے نا آپ نے، اگر وہ آپ کو تھوڑا سا ٹف لگتا ہے تو یہ کر لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبینا علیہ وسلم، اس طرح کر لیں، ٹھیک ہے۔ بس درود پڑھنا ہے۔ میرے بچوں نے کثرت کے ساتھ، اس سے میرے بچوں کے اوپر بہت زیادہ اللہ کے فضل، کرم، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اوئے ہوئے باتیں بہت زیادہ کر دی ہم نے، اتنی باتیں کر دی، اتنی باتیں کر دی، پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ بچوں کچھ باتیں تو کرنے کو ہوتی ہیں نا، باتیں کرنے کو جی جاتا ہے۔ لیکن میں بلا کیا کہہ رہی تھی، آج ہم نا زیادہ جو ہے نا فوکس وہ کریں جو ہم کر رہے ہیں نا حضرت داؤد علیہ السلام پہ، ہے نا۔ چلو آجو شروع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہاں تک کیا تھا نا کہ وہ جو جالوت تھا، ظالم بادشاہ تھا، قرآن میں بھی اس کا قصہ ہے نا، پڑھیں گے قرآن ترجمہ تو آپ کو ملے گا۔ جیسے فرعون تھا نا، بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرتا تھا، اسی طرح پھر یہ جالوت بھی آیا بعد میں، یہ بھی اسی طرح کا ظالم تھا، یہ اس نے بھی وہی ظلم کیے جو فرعون کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ نا جو تھے بنی اسرائیل، انہوں نے نا اب سوچا کہ ہمارا نا کوئی وہ اس وقت کے جو نبی تھے نا، وہ تھے حضرت شمیع علیہ السلام، ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ اب ایک ہمارے اوپر نا ایک بناؤ، بادشاہ بناؤ یا کوئی لشکر کا سردار بناؤ، جس کو رہنما بنا کر، جس کو لیڈر بنا کر ہم جنگ کریں اور یہ جو جالوت ہے نا اس کو مار ڈالیں اور پھر اس سے نجات پائیں، کیونکہ ایسے ظالموں کو جب تک مارا نہ جائے، دیکھیں فرعون بھی جب تک مرا نہیں تھا اس وقت تک اس نے بنی اسرائیل سے ظلموں سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، تو اس نے بھی مر کے ہی ایسا ہونا تھا، اس لیے اس کو مارنے کے لیے نا بنی اسرائیل جو ہے وہ سینہ سپر ہو گئے۔ سینہ سپر محاورہ ہے، اس کا مطلب کہ پوری طرح سے فلی تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب جو حضرت شمیل تھے نا ان کے پیغمبر، وہ جب بادشاہ کی تلاش کرنے لگے، تو یہ پچھلی اس میں نے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ حضرت ایک ان کو ملے تھے حضرت طالوت، تو بڑے طاقتور، لمبے چوڑے، اور لیکن وہ تھے غریب خاندان کے، لیکن بڑی ان کے اندر کے کوالٹیز تھیں، صفات تھیں، بڑے بہادر تھے، دلیر تھے، عقل مند تھے، لیکن نہ یہ جو ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ان کے اندر نا ایک لیڈر کی ساری صلاحیتیں موجود تھیں۔ تو آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل ایسی قوم تھی، جب انہوں نے بتایا نا حضرت شمیل نے طالوت علیہ السلام کا، تو آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کیسی قوم تھی، پڑھا ہے نا، بہت لمبا آپ نے پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو تھی اس کے بارے میں، تو یہ وہی قوم ہے۔ اب اس کے اندر یہ آئے ہیں حضرت شمیل علیہ السلام، یہ ان کے نبی آئے ہیں اب، تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ کسی طرح سے کسی بات پہ راضی ہونے والی تو قوم ہی نہیں تھی نا۔ اب یہ اس کے ساتھ بھی حضرت شمیل کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کر رہے کہ یہ طالوت جو ہے نا ان کو ہمارا نبی بنایا جائے، کس بنا پر کہ وہ تو ایک غریب چرواہے کے بیٹے ہیں، ہدایت کی راہ پر تو انہوں نے چلنا سیکھا ہی نہیں تھا نا بیٹے۔ تو قوم کے جو معزز لوگ تھے نا، انہوں نے طالوت کی بادشاہ پر اعتراض کیا کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پاس کبھی کوئی عہدہ بھی نہیں رہا، یعنی ہماری بادشاہت میں، ہماری سلطنت میں کبھی یہ کوئی عہدہ دار نہیں رہا، نہ کوئی جرنیل رہا، نہ کوئی سپاہی رہا، نہ کچھ، تو یہ اس غریب آدمی کو ہم نہیں اپنا بادشاہ تسلیم کرتے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے نا انکار کر دیا حضرت شمیل کو۔ حضرت شمیل نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو فضیلت اور علم و حکمت عطا کی ہے، انہوں نے قوم کو اللہ کی طرف سے بیان کی ہوئی ایک نشانی بتائی۔ اب وہ اس طرح نہیں مان رہے تھے نا، پتہ نا موسیٰ کی قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار سمجھاتے تھے، انہیں بار بار معجزے ملتے تھے، پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ اب انہوں نے نا حضرت جو شمیع علیہ السلام تھے نا اس وقت کے پیغمبر، انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا اب اس طرح سے کرتے ہیں کہ طالوت کو تم بادشاہ مان لو، میں اس کی ایک نشانی آپ کو بتاتا ہوں، ایک نشانی بتاتا ہوں۔ وہ کیا؟ ایسے تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس نا ایک صندوق تھا جس کا نام رکھا ہوا تھا تابوت سکینہ۔ کیا نام تھا؟
ताबूत सकीना, सकीना किसको कहते हैं? सुकून देने वाले, ठीक है। उनके पास एक संदूक था जिसका नाम उन्होंने रखा था ताबूत सकीना। किसके पास था? बनी इसराइल के पास। ये हजरत शमूएल की इस वक्त जो कौम है, जो पहले मूसा की कौम थी, ठीक है, तो अब इनकी कौम है। तो इन्होंने कहा कि जालूत, अब पहले फिरौन था मूसा के साथ, अब ये जालूत है हजरत शमूएल के साथ। तो उन्होंने कहा कि तुम ना ऐसे करो कि मैं एक निशानी बतलाता हूँ, तो तुम जाके देखो, अगर वो उस निशानी पर पूरा उतर आया ना, फिर तुम उसको बादशाह मान लेना। उन्होंने कहा अच्छा बताओ। उन्होंने कहा कि वो जो आपका ताबूत सकीना गुम हो गया था ना, वो भला ताबूत सकीना क्या था? वो सबके लिए बड़ा मुकद्दस था। अभी मैं बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या था। ताबूत सकीना के अंदर क्या क्या था भला? वो बड़ा ही एक मुकद्दस संदूक था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास था, जिसमें ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके अंदर ना ये तबरकात रखे थे। तबरक किसको कहते हैं? बड़ी बरकत वाली चीज़, बड़ी मुबारक चीज़। बेटा, जो बड़ों की चीज़ें, बड़ों की बातें होती हैं ना, वो बड़ी मुकद्दस होती हैं, उनमें बड़ी बरकत होती है। बड़ों के कपड़े, बड़ों के बेड, बड़ों के कमरे, बड़ों के कुरान पढ़ने वाले, उनकी किताबें, उनकी डायरियाँ, ये सारी बड़ी मुकद्दस चीज़ें होती हैं। अपने बड़ों की ये चीज़ें अगर आपको मिले ना, तो उनका बड़ा एहतराम और इज्जत किया करो, हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो थे ना, ये जो ताबूत सकीना जिसका मैं आपको बताने लगी हूँ, संदूक था जो, वो क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जो है तौरात, तौरात थी ना किताब मूसा अलैहिस्सलाम की, उसका एक असली नुस्खा मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर लिखवाया था। असल नुस्खा क्या था? वो तो पत्थर की तख्तियां थी ना, जो अल्लाह ताला को मूसा ने कोई तूर पे दी थी। ज़बूर क्या थी? जो ये तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे जो उतरी थी, ये क्या थी? तख्तियां थी पत्थर की। जो जब ये गए थे ना कोहे तूर पे, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलाया था, तो उधर उन्होंने वो तख्तियां दी थी, ज़बूर उस शक्ल में थी। अब वो तख्तियां भी उसी संदूक के अंदर थी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस तौरात को का एक नुस्खा लिखवाया। नुस्खा किसको कहते हैं? एक तो वो होता है ना जो डॉक्टर आपको लिख के देता है, जो उसकी प्रेस्क्रिप्शन देता है, वो एक वो होता है, और एक नुस्खा इसको भी कहते हैं। जैसे ये कुरान है ना आपके पास, तो उसको आप कहेंगे ये नुस्खा जो है ना मेरे पास, ये फलां का तर्जमा शुदा है, फलां ने इसका तर्जमा किया हुआ है, ठीक है। तो वो जो थे ना तौरात का असली नुस्खा जो मूसा अलैहिस्सलाम ने लिखवाया था ना, उन पत्थर की तख्तियों से, लौह कहते थे उनको, तो वो भी था उसके अंदर। देखो कितनी बाब बरकत और मुतबरक चीज़ें हैं कि असल तौरात वो जो पत्थरों पे आई थी, तख्तियों पे आई थी, वो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो असली नुस्खा लिखवाया था वो, फिर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का लिबास, और फिर उस वक़्त जो बनी इसराइल ने, याद है मैंने पढ़ाया था आपको, बताया था ना, कहानी सुनाई थी कि फिर उन्होंने कहा कि मूसा हमसे तो मेहनत नहीं होती, हमसे नहीं कमाया जाता, तो अल्लाह से दुआ करो कि हमारे ऊपर ना आसमान से ग़िज़ा नाज़िल करे। तो फिर अल्लाह ने मन और सलवा, मन एक मीठी, मैंने बताया था आपको, बूंदी की तरह की, बूंदी के लड्डू में जो छोटे छोटे दाने होते हैं, गोल गोल से छोटे छोटे, उनकी तरह की ग़िज़ा थी वो। और एक सलवा, वो परिंदे थे। अब परिंदे तो नहीं महफूज हो सकते थे, तो लेकिन ये मन जो था ना, इस ये ग़िज़ा को भी उसी मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी संदूक के अंदर महफूज कर दिया था, तबर्रक के तौर पर। तबर्रक मैंने बताया बरकत वाली चीज़, जो थोड़ी सी होती है लेकिन उसकी बरकत बड़ी होती है। तो मन का कुछ हिस्सा भी मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी संदूक के अंदर महफूज करा दिया था, ठीक है। ये अभी तक महफूज थी चीज़ें हजरत शमूएल के ज़माने तक, और इसको बड़ा ही मुकद्दस और मुतबरक समझा जाता था। अब किसी जालिम ने ये संदूक चुरा लिया। बड़े 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 जालिम लोग हैं बेटा, अल्लाह ताला इन जालिमों से हमें महफूज रखे। ये संदूक चुरा लिया, ठीक है, लेकिन फरिश्ते उसको उठाकर आसमानों पे ले गए। अब ये संदूक जब से लापता हुआ था ना, जब से उनको मिल नहीं रहा था बनी इसराइल को, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियाँ आ रही थी। और जब से ये संदूक गुम हुआ था ना, तो उनकी बदकिस्मती का ज़माना भी शुरू हो गया था। बहुत तकलीफ़ें उनके ऊपर आई, बहुत तकलीफ़ें आई थी। अब आपको पता चल गया ये ताबूत सकीना क्या था? सकीना कहते हैं सुकून देने वाली चीज़ को। सकीना का मतलब क्या था? सुकून देने वाली चीज़। और ये पता क्या होती है? अल्लाह की तरफ से नाज़िल होती है सकीना। जब आप कुरान पढ़ते हैं ना, जब आप नमाज़ पढ़े होते हैं,
یہ ایون کہ یہ جو پروگرام ہے یہ بھی تو ہم نے قرآن سے لیا نا، اللہ کے نبیوں کے حالات، یہ بھی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے آسمان سے، وہ آپ کے اوپر وہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے ان بندوں پر، میرے ان بچوں پر جا کے سکینہ نازل کرو، یعنی ان کو سکون دو، ان کے دل خوش ہو جائیں، ان کے دل تسلی میں آ جائیں، ان کی گھبراہٹیں دور ہو جائیں۔ فرشتے آتے ہیں زمین پر، آ کے ایک نورانی سی چادر لیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر تان دیتے ہیں جو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، جیسے آپ گھر میں کر رہے ہیں، مسجد میں کر رہے ہیں، تو مسجدوں کے اوپر نا جب ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کا، اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، درود ہوتے ہیں، خطبے ہوتے ہیں، اذانوں میں یہی، اس مسجدوں میں یہی کام ہوتے ہیں نا بیٹا، تو پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو سکینت عطا کرتا ہے، ان کے اوپر سکینت نازل کرتا ہے، فرشتے نور کی چادریں تان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب پھر مسلمان چلے جاتے ہیں مسجدوں سے، یا بچے گھروں میں سے مصلے سے اٹھ جاتے ہیں، جائے نماز سے اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے اپنی وہ نور کی چادریں طے کر کے سمیٹ کر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تابوت سکینہ تھا نا، یہ بھی بڑا بابرکت تھا، تو یہ گم ہو گیا اور ان کی جو ہے وہ بدقسمتی کا دور شروع ہو گیا بنی اسرائیل کا۔ اب یہ جو تھا نا، انہوں نے حضرت شمعیل نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ طالوت جو ہے نا، یہ آپ کے لیے وہ جو تابوت سکینہ تھا نا آپ کا، وہ صندوق جس میں تبرکات بزرگوں کے رکھے ہوئے تھے، بلا کیا کیا تھا، ایک دفعہ ریوائز کراتی ہوں، جو ہے تورات کی لوحیں، تختیاں، اور پھر تورات کا نسخہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جس کو وہ زمین پر ڈالتے تھے نا تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور اس نے فرعون کے جادوگروں کے سارے وہ سر رسیاں سانپ نگل لیے تھے، وہ عصا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ سب سے پہلے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا، پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر گئے تھے، اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تھے نا تو انہوں نے وہ عصا ان کو دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ عصا کتنا ضروری تھا، کتنا متبرک تھا، یہ بھی اس کے اندر تھا تابوت سکینہ میں۔ اور حضرت ہارون کے کپڑے، ان کا لباس، بیٹا یہ جو چیز پیغمبر سے چھو جاتی ہے نا وہ مبارک ہوتی ہے۔ حضرت ہارون کا لباس بھی بڑا مبارک تھا جو ان کے جسم سے چھوا ہوا تھا، بہت اچھے تھے نا، کہ کتنا انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا، پیغمبر بھی تھے اور حضرت موسیٰ کے معاون بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ جو اسرائیل کی غذا من تھی وہ بھی اس کے اندر محفوظ تھی۔ اچھا، اب حضرت شمعیل نے نہ کہا طالوت کو کہ تم قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوگے اور اب تم بستی کے باہر میدان کی طرف جاؤ، وہاں تمہیں تابوت سکینہ ملے گا۔ یہ حضرت شمعیل پیغمبر تھے نا، اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ ان کو بھیجو میدان کی طرف، تو ان کو کس کو، طالوت کو، جس کو بادشاہ بنانا تھا، اور بنی اسرائیل مان نہیں گئے تھے۔ اب اور انہوں نے حضرت شمعیل نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اگر وہ تابوت سکینہ لے آیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ وہ جو ہے وہی آپ کا بادشاہ ہوگا، اس کو بادشاہ تسلیم کر لینا، پھر اس کو بادشاہ اس کو سپہ سالار بنا کے تم جنگ کرنا جالوت سے اور تم فتح پاؤ گے، یہ کہا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اسرائیل، انہوں نے بنی اسرائیل کے ان سے کہا کہ بستی کے باہر میدان کی طرف جاؤ، طالوت کو کہا وہاں تمہیں تابوت سکینہ ملے گا، وہ تابوت بنی اسرائیل کو لا کر دے دو تاکہ یہ تمہیں اپنا بادشاہ مان لے۔ ایسا ہی کیا طالوت علیہ السلام نے، حضرت شمعیل کے کہنے پر میدان کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر فرشتے لاد کر لا رہے تھے۔ بیل گاڑی کون سی ہوتی ہے؟ یہ ہماری گاڑیاں تو پیٹرول سے چلتی ہیں نا، کچھ آپ نے گدھا گاڑیاں دیکھی ہوں گی جو وہ پیچھے وہ لکڑی کی ایک بنی ہوتی ہے بڑا سا اور دج سا، اور آگے گدھا اس کو چلا رہا ہوتا ہے، تو یہ بیل گاڑی جس کے آگے بیل جتا ہوتا ہے نا جو بیل کھینچتا ہے، تو یہ بیل گاڑی پر فرشتے لاد کر لا رہے تھے۔ طالوت اس کے قریب پہنچے اور اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس لے آئے، یوں وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے۔ اس طرح سے انہوں نے ان کو بادشاہ تسلیم کیا، ورنہ وہ ماننے والی قوم ہی نہیں تھے۔ اب یہاں تک آج رکھتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آگے یہ ابھی کافی لیکچرز میں انشاءاللہ ہمارے اس پہ چلیں گے، قرآن سے ہم کہانیاں بھی لیں گے اور بھی مزید اس میں کئی کہانیاں شامل ہو جانی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اتنا آج آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ آگے۔ اور بچوں میری دعا ہے، میں نیچے جو میں چاہتی ہوں نا کہ آپ بنیں، تو اس رمضان کی برکت سے اور جمعوں کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے تصویر آخری بھیجی ہے نا، آخر میں اس لیکچر کے آخر میں جو تصویر بھیجی ہے،
اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو میں چاہتی ہوں یہ سب کچھ اللہ آپ کو عطا کرے. اور میرے بچے، ہمت سے ہر قدم بڑھانا، تو ہے پاکستانی، تجھ سے ہی یہ ملک بنے گا دنیا میں لاسانی. ہمت سے ہر قدم بڑھانا، تو ہے پاکستانی، تجھ سے ہی یہ ملک بنے گا دنیا میں لاسانی. تو میرے بچوں، یہ جو میں نے 4 باتیں آپ کو کہی ہیں اس تصویر میں، ان کے اوپر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بہت بہت کامیاب کامران زندگیاں دنیا اور آخرت دونوں کی. بچے کبھی بھی خالی دنیا کی کامیابی نہ مانگا کرو نہ چاہا کرو. بھلا کیا ہے، یہ دنیا اتنی چھوٹی ہے، آخرت کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کہ آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ لاکھ گنا کروڑ گنا نہیں، بہت ہی چھوٹی ہے، انتہائی چھوٹی ہے. اور آخرت اس نے کبھی ختم نہیں نہ ہونا، اس لیے اس کا ریشو، اس کی شرح بتا ہی نہیں سکتے کہ ایک کے مقابلے میں 1000 گنا ہے بڑی ہے یا لاکھ گنا بنی ہے، کروڑ گنا نہیں. وہ تو بالکل ہی لامحدود ہے، اس کو دا ریشو، اس کی شرح کوئی قائم ہی نہیں کی جا سکتی. اس لیے میرے پیارے بچوں، یہ اس دنیا میں تو آپ بہت کچھ لے رہے ہو نا ماں باپ سے، تحفے، اچھے لباس، اچھے جوتے، اچھے کھلونے، پھر اچھی اچھی جو ہے وہ ویڈیوز بچوں کے لیے، یہ سب کچھ حاصل کر رہے ہو. لیکن پتہ ہے آخرت کیسے ملنی ہے؟ آخرت کی لمبی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی، وہ آپ کو ملنی ہے اپنے بڑوں کا کہنا ماننے سے. دیکھو نا، میں نے یہ رمضان کریم آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آج رمضان کریم آیا آپ کو یہ کہنے. پہلے پھول آتے تھے نا، آج رمضان کریم آیا. اے بھولے بھالے بچوں، کہنا بڑوں کا مانو، حکم ان کا ماننے میں راحت بڑی ہے جانو. یہ جان رکھو کہ ماں باپ کا حکم ماننے میں، بڑوں کا حکم، جو بھی بڑے ہیں آپ سے، ان کا حکم ماننے میں، جو صرف اس کا حکم نہیں ماننا جو آپ کو اللہ رسول یا اپنے والدین کے خلاف بات کرے. باقی آپ نے سب بڑوں کا حکم ماننا ہے. اسی میں آپ کو راحت، اسی میں آرام، اسی میں سکون، اسی میں مسرت، اسی میں خوشی، اسی میں شادمانی، اسی میں کامرانی ملے گی انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ میرے بچے ایسے ہی ہوں گے جو بڑوں کا کہنا مانتے ہیں. چلیں اب یہ میں آپ کو یہ تصویر بھیجتی ہوں، اس کے بعد مطابق بھی میرے بچوں نے عمل کرنا ہے. اگلے جمعے کو انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی طرح، ہنستے مسکراتے اور کھیلتے کھلاتے اور اچھی اچھی باتیں کرتے اور نبیوں کے قصے سنتے. اللہ میرے بچوں کا حافظ، اللہ حامی و ناصر.